اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 6 سورہ النساء آیت نمبر 175 ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ آیت نمبر 176 ہے فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمۃ منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر جب کسی آیت کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اس سے ہوتی ہے، وہ خاص بات انسانوں کے خاص طبقے سے جس کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے، اللہ پاک ان کو مخاطب فرماتا ہے اور خاص بات ان سے کی جاتی ہے۔ اور جب خاص بات نہیں بلکہ ایک عام بات ہو اور ہر ایک کے لیے ہو، کیونکہ ساری دنیا کے انسان اللہ کے بندے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آمد ہے نبوت و رسالت کے لحاظ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اس طریقے سے جب ایسی بات کرنی ہو تو پھر یا ایھا الناس سارے انسانوں کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ یہ صرف ایمان والوں سے بات نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے ہر فرد کے لیے یہ بات ہے جو آگے آ رہی ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے یا ایھا الناس، جس طرح پہلے بارے میں آپ نے سنا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی بات کی تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی، چونکہ سب کا پروردگار وہی ہے تو اس لیے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ یہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس، جا آنا، کم تمہارے، یعنی تم سارے جو انسان ہو پوری دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو، تمہارے پاس آ چکی ہے برہان، ایک روشن دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل جو ہے وہ تمہارے پاس آ چکی ہے۔ واو اور انزلنا، ہم نے اتارا، الیکم، تمہاری طرف، نور، ایک ایسا نور، مبینہ، جو چمک رہا ہے، یعنی چمکنے والا ایک نور جو ہے وہ بھی ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ اس سے مراد قرآن مجید، اور تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے، ایک برہان، واضح دلیل ہے۔ وہ کون سی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بن کے جو تشریف لائے، آپ ایک خدا کی دلیل ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی بات کو نہ مان رہے ہوں، سمجھ نہ آ رہی ہو، ذہن تسلیم نہ کر رہا ہو، تو پھر بندہ اس سے دلیل مانگتا ہے کہ کوئی دلیل دو، یہ واقعی تمہاری یہ بات سچی ہے، ایسے ہوتا ہے نا، وہ دلیل مانگی جاتی ہے۔ تو اللہ کو ایک ماننے کے لیے دلیل کون ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو برہان بنا کے بھیجا، دلیل بنا کے بھیجا، اور دلیل بھی ایسی جس کو کوئی ٹھکرا نہ سکے۔ بے شمار ایسی دلیلیں ہوتی ہیں، لوگ دلیل دیتے ہیں، آگے سے ٹھکرا دیا جاتا ہے کہ نہیں میں اس کا توڑ، لیکن اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا توڑ کوئی بھی نہیں۔ آپ ایک برہان ہیں، آپ ایک روشن دلیل ہیں جو قیامت تک یہ دلیل رہے گی، اور نورا مبینہ، چمکنے والا نور قرآن مجید ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا۔ اس سے نور نکلتا ہے، اس سے روشنی نکلتی ہے، اس سے پیاری باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ آؤ تو صحیح اللہ کے اس پیارے نور کی طرف
پھر دیکھو تمہیں کتنی دولتیں اور کتنی رحمتیں ملتی ہیں۔ آیت نمبر 186 کے اندر پھر فرما دیا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ، ایک بات تو جرنل کر دی نا، سارے انسانوں کو مخاطب کیا۔ اب ان انسانوں میں سے ظاہر ہے سارے انسان تو قبول نہیں کریں گے، تو پھر اگلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر بیان کر دیا کہ جو لوگ اس بات کو مان لیں گے، یعنی اللہ کی دلیل کو اور اس نور مبینہ قرآن مجید پر ایمان لے آئیں۔ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، بس وہ لوگ جو آمنو، ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر، جنہوں نے اللہ کو مان لیا، اللہ پر ایمان لے آئے، اور اس بات کے اوپر یہ جو انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، ایک دفعہ زبان سے نکال لیا، دین اسلام میں داخل ہو گئے، تو اب یہ صرف اوپر سے نہیں ہے، بلکہ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اللہ تعالیٰ کی اس چیز کو، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب جتنے مرضی طوفان اٹھیں اس کو ہلا نہیں سکتے، یہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے اس ایمان کے اوپر جو اللہ نے اس کو دے دیا ہے۔ ایمان کے اوپر اتنا مضبوطی سے ڈٹ گیا ہے کہ کوئی اس کو ادھر ادھر کر نہیں سکتا، جیسے بھی حالات ہو جائیں، یہ ایمان کے اوپر ڈٹا ہوا ہے۔ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، مضبوطی کے ساتھ اس نے پکڑ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، غمی اور خوشی آتی رہتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ غم کا موقع آئے، مصیبت آئے، بیماری آئے، ڈول نہ جائے، اپنے اللہ پر مضبوط یقین رکھے کہ یہ بیماری، یہ مصیبت، یہ تکلیف خدا کی طرف سے ہے اور اسی نے اس کو دور کرنا ہے۔ یہ ہے مضبوطی کے ساتھ ڈٹنا۔ اور اگر کوئی خوشی کا لمحہ آ گیا تو پھر حدیں پار نہ کر جائے، بلکہ اپنی حد کے اندر رہ کر خوشی منائے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس بات کو نہ بھولے کہ یہ خوشی میرے مالک نے مجھے دی ہے۔ تو جب اللہ خوشی دے، اللہ کوئی نعمت عطا کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ تو حدیں کراس نہیں کرنی چاہیے، بےہودہ حرکات نہیں کرنی چاہیے، اللہ پھر ناراض ہو جاتا ہے۔ تو جب بندے نے، صحابہ کرام کی زندگیاں میں یہی سبق دے رہی ہیں نا، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، بڑی بڑی مشکلات آئیں، ہمیں تو مشکل آئی کوئی نہیں، جو مشکلات صحابہ کرام کو آئیں، اللہ کے نیک بندوں کو، صالحین کو، اولیاء اللہ کو جو جو مشکلات آئیں اور پھر وہ ڈٹے، کتابیں بھری پڑی ہیں ایسی مثالوں سے کہ وہ کس طرح ڈٹ گئے ایمان کی مضبوطی کے اوپر کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور غلط کام، دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ یہ ہے ڈٹ جانا۔ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ جو ہے نا، انسانوں میں سے یہ لوگ جو ایمان لے آئے، اور صرف ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان کے اوپر مضبوطی سے جم گئے، تو اللہ پاک نے فرمایا ان لوگوں کے لیے فَسَيُدْخِلُهُمْ، ان قریب اللہ رب العزت کی ذات ان کو، ان خوش نصیبوں کو داخل فرما دے گا۔ کہاں داخل فرمائے گا؟ فی رحمت منہ، اپنی رحمت میں۔ اللہ کی رحمت ان خوش نصیبوں کو اپنے گھیرے میں لے لے گی۔ صرف رحمت نہیں بلکہ وہ فضل، اللہ کا جو فضل ہے نا، اللہ کا فضل بھی ان لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو اللہ کی رحمت اور فضل اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل میرے شامل حال رہے، تو پھر یہ کام کرنا ہوگا۔ کون سا؟ جو ایمان تو الحمدللہ ہے، ایمان کے اوپر ہم مضبوط نہیں ہیں، تو ایمان کے اوپر مضبوط ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ جب ڈٹ جاؤ گے تو پھر اس کا جو انعام ملنے والا ہے، اس کا جو صلہ ملنے والا ہے، وہ ہے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم عن قریب ان خوش نصیبوں کو اپنی رحمت اور اپنے فضل میں لے لیں گے۔ صرف ایسے فضل نہیں ہوتا مکان بنا کے باہر لکھ دیا جائے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ فضل اللہ کا اس وقت ملتا ہے جب بندے کے جو اعمال ہیں
اس کی زندگی کے گزارنے کا جو طریقہ ہے سلیقہ وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے عین مطابق ہو جائے، پھر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہر حال میں آ جاتی ہے، اس دنیا میں بھی، قبر کے اندر بھی، اور میدان حشر کے اندر بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ان خوش نصیبوں کو گھیرے گا اور اپنی لپیٹ میں لے گا، اور انشاءاللہ یہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، قبر کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، اور میدان حشر والے دن بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے ان لوگوں کو پھر اللہ رب العزت کی ذات جو ہے، جو ایمان لے آئے اللہ پر اور مضبوطی سے پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایسے راستے کی طرف چلا دیتا ہے، وَيَهْدِيهِمْ ہدایت دیتا ہے اللہ ان کو، إِلَيْهِ اس راستے کی طرف، صراطً مستقیمہ جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم جس کو کہتے ہیں، جس کے لیے ہم نماز کے اندر دعا کرتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما۔ تو یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَهْدِيهِمْ، اللہ ان کو چلا دیتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے، اِلَيْهِ اس راستے کی طرف، صراطً مستقیمہ جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے نبی چلے، یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر صدیقین چلے، یہ وہ راستہ ہے صراط مستقیم جس کے اوپر شہداء چلے، یہ وہ راستہ صراط مستقیم ہے جس کے اوپر صالحین چلے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ خوبصورت عمل کر لیتا ہے، ایمان لاتا ہے اور پھر ڈٹ جاتا ہے اس کے اوپر، کوئی چیز اس کو غم اور خوشیاں ادھر ادھر ڈاما ڈول نہیں کرتی، تو اللہ پاک ان کو بھی اپنی رحمت میں لیتا ہے، اپنے فضل میں لیتا ہے، اور ان کو سیدھے راستے کی طرف چلا دیتا ہے۔ دوستو آج ہم نے آیت نمبر 175 اور 176 اس کو سمجھا۔ کل انشاءاللہ جو آیت نمبر 177 177 آ رہی ہے، یہ وراثت کے متعلق ہے، پیچھے بھی وراثت کے کافی مسائل بیان ہوئے تھے، کل پھر وراثت کی آیت آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی کل سورہ النساء جو ہے یہ بھی ختم ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ المائدہ وہ شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے۔